سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گزشتہ ایپیسوڈز کو دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک دی گئی ہے، آپ اسے کلک کر کے سن سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے چاہنے والوں میں، اپنے دوست احباب میں شیئر کریں، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کے کمنٹ میں ایک پیارا سا کمنٹ بھی چھوڑتے جائیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچی حکایت، مصنف مولانا ابو نور محمد بصیر۔ حکایت نمبر 89۔ طوفان بعد۔ قوم عاد بڑی زبردست قوم تھی جو علاقہ یمن کے ایک ریگستان اعقاب میں رہتی تھی۔ ان لوگوں نے زمین کو بدکاریوں سے بھر دیا تھا اور اپنے زور و قوت کی گھمنڈ میں دنیا کی دوسری قوموں کو اپنی جفاکاریوں سے پامال کر ڈالا تھا۔ یہ لوگ بت پرست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے ان کے در سے توحید دیا اور زور و ستم سے روکا تو وہ لوگ آپ کے منکر اور مخالف ہو گئے۔ کہنے لگے کہ آج ہم سے زیادہ زور آور کون ہے؟ کچھ لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے، مگر وہ بہت تھوڑے تھے۔ اس قوم نے جب حد سے زیادہ بغاوت و شقاوت کا مظاہرہ کیا اور اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کی تو ایک کالے رنگ کا ابر آیا اور قوم عاد پر چھا گیا۔ وہ لوگ دیکھ کر خوش ہوئے کہ پانی کی ضرورت ہے، اس سے پانی خوب برسے گا، مگر اس میں سے ایک ہوا چلی۔ وہ اس شدت سے چلی کہ اونٹ اور آدمی کو اڑا کر کہیں سے کہیں لے جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ گھروں میں داخل ہوئے اور اپنے دروازے بند کر دیے، مگر ہوا کی تیزی سے نہ بچ سکے۔ اس نے دروازے بھی اکھاڑ دیے، ان لوگوں کو ہلاک بھی کر دیا۔ پھر قدرت الہی سے کچھ کالے رنگ کے پرندے آئے اور ان کی لاشوں کو سمندر میں اٹھا کر پھینک آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے چند مومنوں کو لے کر قوم سے جدا ہو گئے تھے، اس لیے وہ سلامت رہے۔ قرآن کریم پارہ 8 رکوع 18، خزائن العرفان 231، روح البیان صفحہ 237۔ سبق: خدا سے بغاوت اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ عناصر اربع یعنی مٹی، آگ، پانی اور ہوا بھی ہمارے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ حکایت نمبر 90۔ پتھر کی اٹھنی۔ قوم عاد کی موت کے بعد قوم سمود پیدا ہوئی۔ یہ لوگ حجاز و شام کے درمیانی علاقے میں آباد تھے۔ ان کی عمر بہت بڑی ہوتی تھی، پتھر کے مضبوط مکان بناتے اور ٹوٹ پھوٹ جاتے، مگر مکین بستور باقی رہتے۔ جب اس قوم نے بھی اللہ کی نافرمانی شروع کی تو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قوم نے انکار کرنا شروع کیا۔ بعض غریب لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔ ان لوگوں کا سال کے بعد ایک ایسا دن آتا تھا جس میں یہ میلے کے طور پر ایک عید منایا کرتے تھے۔ اس میں دور دور سے آ کر لوگ شریک ہوتے۔ یہ میلے کا دن آیا تو لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی اس میلے میں بلایا۔ حضرت صالح علیہ السلام اس بہت بڑے مجمع میں تبلیغ حق کی خاطر تشریف لے گئے۔ قوم سمود کے بڑے بڑے لوگوں نے وہاں حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہا کہ اگر آپ کا خدا سچا ہے اور آپ اس کے رسول ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائے۔ آپ نے فرمایا، بولو کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ ان کا سب سے بڑا سردار بولا، وہ سامنے جو پہاڑی نظر آ رہی ہے، اپنے رب سے کہیے کہ اس میں سے وہ ایک بڑی اٹھنی نکال دے جو 10 مہینے میں حاملہ ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس پہاڑی کے قریب آ کر 2 رکعت نماز ادا کی، دعا کی تو وہ پہاڑی لرزنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھٹی اور اس میں سے سب کے سامنے ایک اٹھنی نکلی جو حاملہ تھی۔ پھر اس وقت بچہ بھی جنا۔ اس واقعے سے قوم میں حیرت پیدا ہوئی۔ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور بہت سے اپنے کفر پر قائم رہے۔ قرآن کریم پارہ 8 رکوع 17، روح البیان جلد 1 صفحہ 728۔ سبق: انبیاء علیہ السلام کے معجزات حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا انکار کافر ہی کرتے ہیں۔ حکایت نمبر 91۔ ٹھنڈا چشمہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت عطا فرمائی، حسن صورت بھی، کثرت اولاد بھی اور پھر کثرت مال بھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں ڈالا۔ آپ کے فرزند مکان کے گرنے سے دب کر مر گئے۔ تمام جانور جس میں ہزاروں اونٹ اور ہزاروں بکریاں تھی سب مر گئی۔ تمام کھیتیاں اور باغات برباد ہو گئے، کچھ باقی نہ رہا۔ جب آپ کو ان چیزوں کے ہلاک ہونے اور برباد ہونے کی
خبر ملی تو آپ حمد الہی بجا لائے، فرماتے تھے کہ میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک مجھے دیا میرے پاس رہا، میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ پھر آپ بیمار ہو گئے، بدن مبارک پر آبلے پڑ گئے، جسم شریف سب زخموں سے بھر گیا، سب لوگوں نے چھوڑ دیا سوائے آپ کی بیوی صاحبہ کے، وہ آپ کی خدمت کرتی رہی، یہ حالت بہت مدت تک رہی۔ آخر ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے فرمایا، اے ایوب تو اپنا پاؤں زمین پر مار، تیرے پیر مارنے سے ایک ٹھنڈا چشمہ نکل آئے گا، اس کا پانی پینا اور اس سے نہانا۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو ایک ٹھنڈا چشمہ نکلا، جس سے آپ نہائے اور پانی پیا تو آپ کا تمام مرض جاتا رہا۔ قرآن کریم پارہ 23 رکوع 12 خزائن العرفان صفحہ 464۔ سبق: اللہ والے پریشانی اور مصیبت اور بیماریوں میں گر کر بھی اللہ کا شکر ہی ادا کرتے ہیں، اس کا شکوہ نہیں کرتے۔ اللہ کے مقبولوں کے پاؤں میں یہ بھی برکت ہے کہ وہ پاؤں مارے تو ایسا چشمہ نکل آئے جس کا پانی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر جو ان مقبولان حق کے فیض و برکات کا انکار کرتا ہے وہ کس قدر جاہل و بدبخت ہے۔ حکایت نمبر 92۔ ایک عظیم الشان حکومت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان حکومت عطا فرمائی تھی۔ آپ کے بس میں ہوا کر دی تھی، آپ ہوا کو جاؤ حکم فرماتے، وہ ہوا آپ کے تخت کو اڑا کر وہاں پہنچا دیتی تھی۔ جن، انسان اور پرندے سب آپ کے تابع اور لشکری تھے، آپ حیوانوں کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے حرم شریف پہنچنے کا ارادہ فرمایا، چنانچہ تیاری شروع ہوئی۔ آپ نے جنوں، انسانوں، پرندوں اور دیگر جانوروں کو ساتھ چلنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ یہ عظیم لشکر تقریباً 30 میل میں پورا آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا تو ہوا نے تخت سلیمانی کو اس لشکر عظیم کے ساتھ اٹھایا اور فوراً حرم شریف پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حرم شریف میں کچھ دن ٹھہرے۔ اس عرصے میں آپ ہر روز مکہ معظمہ میں 5000 اونٹ، 5000 گائے، 20,000 بکریاں ذبح فرماتے۔ اپنے لشکر میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سناتے رہے، یہی سے ایک نبی عربی پیدا ہوں گے جن کے بعد پھر کوئی اور نبی پیدا نہ ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد مکہ معظمہ میں حج ادا فرمانے کے بعد ایک صبح کو وہاں سے چل کر صنعا ملک یمن میں پہنچے۔ مکہ معظمہ سے صنعا کا 1 مہینے کا سفر تھا۔ آپ مکہ معظمہ سے صبح روانہ ہوئے اور وہاں دوپہر کے وقت پہنچ گئے۔ آپ نے یہاں بھی کچھ عرصے ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا۔ جہاں پہنچ کر پرندہ ہدہد ایک روز اوپر اڑا اور بہت اوپر تک جا پہنچا۔ ساری دنیا کے طول و عرض کو دیکھا۔ اس کو ایک سبز باغ نظر آیا۔ یہ باغ ملک بلقیس کا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس باغ میں ایک ہدہد بیٹھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کا نام یافور تھا۔ یافور اور یمنی ہدہد کے حسب جل گفتگو ہوئی۔ یمنی ہدہد: تم کہاں سے آئے اور کہاں جاؤ گے؟ یافور: میں ملک شام سے اپنے بادشاہ سلیمان کے ساتھ آیا ہوں۔ یمنی ہدہد: سلیمان کون ہے؟ یافور: وہ جنوں، انسان، شیاطینوں، پرندوں، جانوروں اور ہوا کا ایک عظیم الشان فرما روا اور سلطان ہے۔ اس میں بڑی طاقت ہے، ہوا اس کی سواری ہے، ہر چیز اس کے تابع ہے۔ اچھا تم بتاؤ، تم کس ملک کے ہو؟ یمنی ہدہد نے کہا، میں اسی ملک کا رہنے والا ہوں۔ ہماری اس ملک کی بادشاہ ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ اس کے ماتحت 12,000 سپہ سالار ہے، ہر سپہ سالار کے ماتحت 1,00,000 سپاہی ہے۔ پھر اس نے یافور سے کہا، تم میرے ساتھ ایک عظیم ملک اور لشکر دیکھنے چلو گے؟ یافور: بھائی، میرے بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی نماز عصر کا وقت ہو رہا ہے، انہیں وضو کے لیے پانی درکار ہوگا اور پانی کی جگہ بتانے پر میں مامور ہوں، اگر دیر ہوئی تو وہ ناراض ہوں گے۔ یمنی ہدہد نے کہا، نہیں، بلکہ یہاں کے ملک اور فرما روا بلقیس کی تفصیلی خبر سن کر خوش ہوں گے۔ یافور: اچھا چلو۔ دونوں اٹھ گئے اور یافور ملک یمن کو دیکھنے لگا۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے نماز عصر کے وقت ہدہد کو طلب فرمایا تو وہ غیر حاضر نکلا۔ آپ بڑے جلال میں آ گئے اور فرمایا، کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یا وہ واقعی حاضر نہیں؟ ضرور میں اسے سخت عذاب کروں گا یا ذبح کروں گا، یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے۔ قرآن کریم پارہ 96 رکوع 17۔ پھر باز کو حکم دیا، وہ اڑ کر دیکھے کہ ہدہد کہاں ہے۔ چنانچہ باز اڑا اور بہت اونچا اڑا اور بہت اوپر پہنچ کر ساری دنیا کو اس طرح دیکھنے لگا کہ جس طرح آدمی اپنے ہاتھ کے پیالے کو دیکھتا ہے۔ اچانک اسے ہدہد یمن کی طرف سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ باز فوراً اس کے پاس پہنچا اور کہا، غضب ہو گیا، اپنی فکر کر لے، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے تمہارے لیے قسم کھا لی ہے کہ میں ہدہد کو سخت عذاب دوں گا یا ذبح کروں گا۔ ہدہد نے ڈرتے ہوئے پوچھا، اللہ کے نبی نے اس حلف میں کسی بات کا استثناء بھی فرمایا ہے یا نہیں؟ باز نے کہا، ہاں، یہ فرمایا ہے کہ کوئی روشن سند میرے پاس لائے۔ ہدہد نے کہا، تو پھر میں بچ گیا۔
میں ان کے لیے ایک بہت بڑی خبر لے کر آیا ہوں۔ پھر باج اور حدود دونوں بارگاہ سلیمانی میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے روح و جلال میں فرمایا، حدود حاضر کرو۔ ہد بیچارہ دم بدم اپنی دم نیچے کیے ہوئے اور زمین سے ملتا ہوا اور کانپتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب آیا۔ حضرت سلیمان نے اسے سر سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا۔ اس وقت ہدہد نے کہا، حضور اللہ کے سامنے اپنی حاضری کو یاد کر لیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن کر اسے چھوڑ دیا اور اسے معاف فرما دیا۔ پھر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی وجہ بیان کی اور بتایا کہ میں ایک بہت بڑی ملکہ کو دیکھ کر آیا ہوں۔ خدا نے اسے ہر قسم کے سامنے عیش و عشرت دے رکھا ہے۔ وہ سورج کی پجارین ہے اور اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ روایت ہے کہ یہ تخت سونے اور چاندی کا بنا ہوا تھا، بڑے بڑے قیمتی جوہر سے آراستہ تھا۔ بلقیس نے ایک مضبوط گھر بنوایا تھا، جس گھر میں دوسرا گھر تھا، اس گھر کے اندر تیسرا گھر تھا، پھر اس تیسرے گھر کے اندر چوتھا گھر تھا۔ اسی طرح اس میں پانچواں، پانچویں میں چھٹا اور چھٹا سے ساتواں گھر تھا۔ اس ساتویں گھر میں وہ تخت تالے میں بند تھا اور ساتھ ہی غلاف اس تخت کو چڑھا رکھے تھے۔ اس تخت کے 4 عدد پائے تھے اور ایک پایا سرخ یاقوت کا، دوسرا زرد یاقوت کا اور تیسرا سبز یاقوت کا اور چوتھا سفید موتی کا تھا۔ یہ تخت 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 30 گز اونچا تھا۔ بلقیس ساتوں گھر کے اندر رکھے ہوئے اس تخت عظیم پر بیٹھا کرتی تھی۔ ہر گھر کے باہر سخت پہرا تھا اور بلقیس تک پہنچنا ایک دشوار کام تھا۔ ہدہد نے جب سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کی بات سنائی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میرا ایک خط لے آؤ اور بلقیس کو پہنچاؤ۔ چنانچہ آپ نے ایک خط لکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور لکھا کہ میرے معاملے میں بڑائی ظاہر نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے حضور حاضر ہو۔ اس خط پر شاہی مہر لگا کر ہدہد کو دے دیا۔ ہدہد گیا اور 7 کلو کے پہروں سے بے نیاز ہو کر روشن دانوں میں سے گزرتا ہوا بلقیس تک جا پہنچا۔ بلقیس اس وقت سو رہی تھی۔ ہدہد وہ خط بلقیس کے سینے پر رکھ کر باہر نکل آیا۔ بلقیس جب اٹھی تو یہ خط پا کر گھبرائی اور آئین سلطنت سے مشورہ طلب کیا کہ کیا کیا جائے۔ وہ بولے، آپ ڈرتی کیوں ہے؟ کمزور والے اور لڑنے میں ماہر ہے۔ سلیمان اگر لڑنا چاہتا ہے تو لڑے، ہم ہار تسلیم نہیں کرتے، آئندہ جو آپ کی مرضی۔ بلقیس نے کہا، جنگ اچھی چیز نہیں ہے۔ بادشاہ جب کسی شہر میں اپنی زور و قوت سے داخل ہوتے ہیں اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں سلیمان کی طرف ایک تحفہ بھیجوں۔ سلیمان اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر وہ بادشاہ ہے تو وہ تحفہ ضرور قبول کریں گے، اگر نبی ہے تو میرا یہ تحفہ قبول نہ کریں گے، بس اس سے ہی ان کے دین کا اتباع کیا جائے۔ چنانچہ بلقیس نے 500 غلام اور 500 بندیاں بہترین ریشمی لباس اور زیوروں کے ساتھ آراستہ کر کے انہیں ایسے گھوڑوں پر بیٹھایا جن کی کٹھیاں سونے کی اور لگامیں جواہرات سے سجی ہوئی تھی۔ 1000 سونے اور چاندی کے اینٹیں اور ایک تاج جو بڑے بڑے قیمتی موتیوں سے سجا ہوا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک خط کے ساتھ اپنے قاصد کو روانہ کیا۔ ہدہد دیکھ کر چل دیا اور سلیمان علیہ السلام کو سارا قصہ سنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی جنی لشکر کو حکم دیا کہ سونے چاندی کی اینٹیں بنا کر 6 میل تک انہی اینٹوں کی سڑک بنا دی جائے اور سڑکوں کے ادھر ادھر سونے چاندی کی بلند دیواریں کھڑی کر دی جائے۔ سمندر کے جو خوبصورت جانور ہیں، اسی طرح خشکی طریق جو جانور ہیں، وہ سب حاضر کیے جائے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل فوراً کی گئی۔ 6 میل سونے چاندی کی سڑک بن گئی۔ اس سڑک کے دونوں طرف سونے چاندی کی دیواریں بھی بن گئی۔ خشکی طریقے خوبصورت جانور بھی حاضر کر دی گئے اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کی دائیں جانب 4000 سونے کی کرسیاں اور بائیں طرف بھی 4000 سونے کی کرسیاں رکھوائی اور ان پر اپنے مقربین و خواص کو بیٹھایا۔ اپنی جنی اور انسانی لشکر کو دور دور تک صف بہ صف کھڑا کر دیا۔ وحشی جانور اور درندوں اور چوپایوں کو بھی سب بہ سب کھڑا کر دیا۔ اس قسم کا شاہی دبدبہ اور جلال اور شان و شوکت کی حکومت چشم فلک نے کبھی دیکھی نہ تھی۔ بلقیس کا قاصد اپنی نظر میں بڑے بڑے قیمتی تحفے لا رہا تھا، مگر جب اس نے سونے چاندی کی بنی ہوئی سڑک پر قدم رکھا اور ارد گرد سونے چاندی کی دیواریں دیکھی اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی عزت و شان و شوکت کے نظارے دیکھے تو اس کا دل دھک دھک کرنے لگا اور شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا۔ سوچنے لگا کہ یہ بلقیس کا تحفہ کس منہ سے سلیمان کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بہرحال جب وہ بارگاہ سلیمانی میں پہنچا تو حضرت نے فرمایا، کیا تم لوگ مال دنیا سے میری مدد کرتے ہو؟ تم لوگ اہل مفاخرت ہو، دنیا پر فخر کرتے ہو، دوسرے کے تحفے ہدیے پر خوش ہوتے ہو۔ مجھے نہ دنیا سے خوشی ہوتی ہے نہ اس کی حاجت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، اتنا کچھ دیا ہے کہ اوروں کو نہ دیا، باوجود اس کے دین و نبوت سے مجھ کو مشرف کیا۔ لہٰذا اے بلقیس کے قاصد پلٹ جا اور یہ اپنا تحفہ لے جا۔ اپنے ساتھ ہی جا کر کہہ دو کہ اگر وہ مسلمان ہو کر ہمارے حضور حاضر نہیں ہوتی تو اس پر ایسا لشکر لائیں گے کہ اس کے مقابلے کی اسے طاقت نہ ہوگی اور ہم اسے جلیل کر کے شہر سے نکال دیں گے۔ بلقیس کا قاصد یہ پیغام لے کر واپس لوٹا۔ بلقیس نے غور سے سنا اور بولی، بے شک وہ نبی ہے، ان سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ پھر اس نے ایان سلطنت سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں خود حاضر ہونے کا ارادہ کر لیا۔
حدود نے یہ ساری رپورٹ حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے دربار میں اعلان فرمایا، کون ہے جو بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے؟ عفریت نام کا جن اٹھا اور بولا، آپ کا اجلاس برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہم اس سے بھی زیادہ جلدی منگوانا چاہتے ہیں۔ تو پھر ایک عالم کتاب اٹھا اور بولا، میں ایک پل مارنے سے بھی پہلے لے آؤں گا۔ یہ کہا اور پل کے پل میں وہ تخت لے بھی آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو تخت سامنے رکھا تھا۔ پھر بلقیس بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ حضرت کی شان اور شوکت اور صداقت و نبوت کا نظارہ کر کے مسلمان ہو گئی۔ حیات الحیوان جلد 2 صفحہ 304، روح البیان جلد 2 صفحہ 899۔ سبق 1۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار اور بلقیس کے تخت کے مقام کا درمیانی فاصلہ 2 ماہ کی راہ تھا، اور طول و عرض آپ پڑھ چکے ہیں کہ 30 گز اونچا، 40 گز چوڑا اور 80 گز لمبا تھا۔ اتنی طویل دوری اور اتنے وزندار ہونے کے اتنے محفوظ مقام میں ہونے کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک سپاہی اسے پل بھر میں لے آیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء امت ہے، وہ کیوں دور دراز کی دوری سے کسی مظلوم کی مدد کو نہیں پہنچ سکتے؟ سبق 2۔ وہ عالم کتاب اس تخت کو لانے کے لیے بڑے دربار میں بلقیس کے محل میں گئے اور وہاں سے تخت اٹھا کر واپس آئے، مگر اس عرصے میں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے بھی غائب نہ ہوئے اور مقام تخت پہنچ گئے۔ معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی یہ طاقت ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں کئی جگہ حاضر ہو سکتے ہیں۔ یہ طاقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک سپاہی کی ہے، پھر تو حضرت سلیمان کے بھی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا ایک وقت میں کئی جگہ تشریف فرما ہونا کیوں ممکن نہیں؟ سبق 3۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس سپاہی نے 2 ماہ کی راہ کو پل بھر میں طے کر لیا۔ پل بھر میں چلا بھی گیا اور آ بھی گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج میں پل بھر میں عرش پر تشریف لے جانا اور واپس تشریف لے آنا کیوں ممکن نہیں؟ سبق 4۔ تخت سلیمان علیہ السلام کو ایک لشکر عظیم کے ساتھ ہوا اٹھا لیتی ہے۔ یہ نبی کا تصرف و اختیار ہے، جو نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مثل بشر کہتے ہیں۔ ان میں سے کوئی صاحب ذرا اپنی بیوی سمیت چھت سے چھلانگ لگا کر دکھائے تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ سبق 4۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حرم شریف میں پہنچ کر ہر روز 5000 اونٹ، 5000 گائے اور 20,000 بکریاں ذبح فرماتے رہے، مگر ایک فرقہ آج تک ایسا بھی ہے جو ایام حج میں ایک بکری تک کی قربانی کو فضول کہتا ہے اور مسلمانوں کو اس شرعی امر سے روکتا ہے۔ سبق 6۔ جن و انس، جانور اور پرندے، خشکی اور طریق حیوانات اور دیگر اللہ کی زبردست مخلوق بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھی۔ آج جو لوگ انبیاء کو اپنی مثل بشر کہتے ہیں، ان کے گھر کی طرف نظر دوڑاؤ تو ان کی بیوی بھی ان کے تابع۔ خیال العزب۔ آیت نمبر 93۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں 2 شخص حاضر ہوئے۔ ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ اس دوسرے شخص کی بکریاں رات کو میرے کھیت میں گھس گئی اور انہوں نے میرا سارا کھیت کھا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ دیا کہ سب بکریاں کھیت والوں کو دے دی جائے۔ ان بکریوں کی قیمت کھیت کے نقصان کے برابر تھی۔ جب وہ دونوں واپس ہوئے تو حضرت سلیمان سے راستے میں ایک ملاقات ہو گئی۔ ان دونوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ سنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اس فیصلے سے بہتر ایک اور فیصلہ بھی ہے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف 11 سال تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے، جو سلیمان علیہ السلام کے والد ہے، جب اپنے صاحبزادی کی یہ بات سنی تو سلیمان علیہ السلام کو بلایا اور دریافت کیا کہ بیٹا وہ کون سا فیصلہ ہے جو بہتر ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، وہ یہ ہے کہ بکریاں والا اس کھیت کی کاشتکاری کرے اور جب کھیتی اس حال کو پہنچے جس حالت میں بکریوں کو دودھ سے فائدہ اٹھائے، کھیتی اس حالت میں پہنچ جانے کے بعد کھیتی والوں کو کھیتی واپس کر دی جائے، بکری والوں کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائے۔ یہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی پسند فرمایا۔ قرآن کریم پارہ 17، روح البیان جلد 2 صفحہ 652۔ سبق: حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دونوں فیصلے عزو اجتہاد تھے۔ معلوم ہوا کہ اجتہاد کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ حکایت نمبر 94۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں 2 عورتیں تھیں، دونوں کی گود میں 2 بیٹے تھے۔ وہ دونوں کہیں جا رہی تھی۔ راستے میں ایک بھیڑیا آیا، ایک بچہ اٹھا لے گیا، اور وہ عورت جس کا بچہ بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا دوسری عورت کے بچے کو چھین کر بولی کہ یہ بچہ میرا ہے، بھیڑیا تیرے بچوں کو اٹھا کر لے گیا۔ دونوں میں جھگڑا بڑھ گیا تو دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ حضرت داؤد نے وہ بچہ بڑی عورت کو دلا دیا۔ حضرت سلیمان کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا، ابا جان، ایک فیصلہ میرا بھی ہے، وہ یہ کہ چھری منگوائی جائے۔ میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کرتا ہوں اور آدھا بڑی کو اور آدھا چھوٹی کو دے دیتا ہوں۔ یہ فیصلہ سن کر بڑی خاموشی رہی اور چھوٹی بولی کہ حضور، آپ بچہ بڑی کو ہی دے دی، لیکن خدا را بچے کے ٹکڑے نہ کیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، بچہ اسی چھوٹی کا ہے جس کے دل میں شفقت مادری پیدا ہو گئی، چنانچہ وہ بچہ چھوٹی کو دے دیا گیا۔ فتح الباری جز 12 صفحہ 268، مشکات شریف صفحہ 500۔ سبق:
اتحاد کے ساتھ بڑے بڑے مشکل مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ حکایت نمبر 95، سلیمان علیہ السلام اور ملک الموت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار عالی میں ایک آدمی گھبرایا ہوا حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضور، ہوا کو حکم دیجیے کہ مجھے سرزمین ہند میں پہنچا دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، بات کیا ہوئی، یہاں سے کیوں جانا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ حضور، ابھی ابھی میں نے ملک الموت کو دیکھا جو مجھے گر گر کر دیکھ رہا تھا، وہ دیکھیے اب بھی گر رہا ہے۔ حضور، میری خیر نہیں ہے، مجھے ابھی ہند پہنچا دیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا اور ہوا فوراً اس کو ہند چھوڑائی۔ تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، حضور، سنا آپ نے اس آدمی کا قصہ؟ خدا کا مجھے حکم ہوا کہ اس شخص کی جان سرزمین ہند پر قبضہ کرو۔ میں حیران تھا کہ اس کی جان ہند میں قبضہ کرنے کو فرمایا گیا اور یہ آپ کے پاس کھڑا ہے۔ میں اسی حیرانی میں اسے دیکھ رہا تھا کہ خود ہی اس نے ہند جانے کی تمنا ظاہر کر دی۔ چنانچہ ادھر آپ نے ہوا کو حکم دیا اور وہ اسے چھوڑ کر ہند لے آئی، اور ادھر میں اس کے پیچھے گیا، اور جس وقت میں سرزمین ہند پر اترا اس کا وقت آ چکا تھا، اسی وقت میں نے وہاں اس کی جان قبضہ کر لی۔ مثنوی شریف۔ سبق: موت سے بھاگنا مشکل ہے، جہاں پہنچو یہ آئے گی۔ حکایت نمبر 99، سوتیلی بیٹی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی بیوی کسی قدر بڑھیا تھی۔ اس بڑھیا کے پہلے شوہر سے ایک نوجوان لڑکی تھی۔ بڑھیا کو یہ شک ہوا کہ میں تو بڑھیا ہو گئی ہوں، ایسا نہ ہو کہ یہ بادشاہ کسی غیر عورت سے شادی کر لے اور میری سلطنت جاتی رہے، اس لیے یہ بہتر ہے کہ اپنی جوان لڑکی سے اس کا عقد کر دوں۔ اسی خیال سے ایک دن شادی کا انتظام کر کے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بلا کر پوچھا کہ میرا یہ ارادہ ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نکاح حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ فرما کر حضرت یحییٰ وہاں سے تشریف لے آئے۔ اس بد خیال دنیا دار بڑھیا کو بہت غصہ آیا، آپ کی دشمن ہو گئی۔ ایک دن موقع پا کر بادشاہ کو شراب پلا کر اپنی بیٹی کو بناؤ سنگار کر بادشاہ کے پاس خلوت میں بھیج دیا۔ جب بادشاہ اپنی سوتیلی بیٹی کی طرف راغب ہوا تو بڑھیا نے کہا، میں اس کام کو خوشی سے منظور کرتی ہوں، مگر یحییٰ اجازت نہیں دیتے۔ بادشاہ نے یحییٰ علیہ السلام کو بلا کر پوچھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہاری حقیقی بیٹی کی طرح تم پر حرام ہے۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ یحییٰ کو ذبح کر دو۔ فوراً جلادوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ شہید ہونے کے بعد حضرت یحییٰ کے سر انور سے آواز آتی ہے کہ اے بادشاہ، یہ عورت تجھ پر حرام ہے، اے بادشاہ، یہ عورت تجھ پر حرام ہے، اے بادشاہ، یہ عورت تجھ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ سیرت الصالحین صفحہ 80۔ سبق: فاسق و فاجر حاکم اپنے نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے بڑے بڑے ظلم ڈھاتے ہیں۔ فاسقہ و فاجرہ عورتوں کی خوش کرنے کی خاطر اللہ کے پیاروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ والے پیغام حق پہنچانے میں جان تک کی پرواہ نہیں کرتے۔ حکایت نمبر 97، 1300 سال کی عمر کا بادشاہ۔ حضرت دانیال علیہ السلام ایک دن جنگل میں چلے جا رہے تھے۔ آپ کو ایک گنبد نظر آیا، آواز آئی کہ دانیال ادھر آ۔ دانیال علیہ السلام اس گنبد کے پاس گئے۔ معلوم ہوا کہ کسی مقبرے کا گنبد ہے۔ جب آپ مقبرے کے اندر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ بڑی عمارت ہے۔ عمارت کے بیچ ایک عالیشان تخت بچھا ہوا ہے، اس پر ایک بڑی لاش پڑی ہے۔ پھر آواز آئی کہ دانیال تخت کے اوپر آؤ۔ آپ اوپر تشریف لے گئے، ایک لمبی چوڑی تلوار مردے کے پہلو میں رکھی ہوئی نظر آئی۔ اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی نظر آئی کہ میں قوم عاد سے ایک بادشاہ ہوں، خدا نے 1300 سال کی عمر مجھے عطا فرمائی، 12,000 میں نے شادی کی، 8,000 بیٹے ہوئے، لا تعداد خزانے میرے پاس تھے۔ اس قدر نعمت لے کر بھی میرے نفس نے خدا کا شکر نہ کیا، بلکہ الٹا کفر کرنا شروع کیا اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ خدا نے میری ہدایت کے لیے ایک پیغمبر کو بھیجا اور چند انہوں نے مجھے سمجھایا، مگر میں نے کچھ نہ سنا۔ انجام کار وہ پیغمبر مجھے بدعا دے کر چلے گئے۔ حق تعالیٰ نے مجھ پر اور میرے ملک پر قحط مسلط کر دیا۔ جب میرے ملک میں کچھ پیدا نہ ہوا تب میں نے دوسرے ملکوں میں حکم بھیجا کہ ہر ایک قسم کا غلہ اور میوہ میرے ملک کو بھیجا جائے۔ میرے حکم کے مطابق ہر قسم کا غلہ اور میوہ میرے ملک میں آنے لگا۔ جس وقت وہ غلہ یا میوہ میرے شہر کی سرحد کے داخل ہوتا فوراً مٹی بن جاتا، وہ ساری محنت بیکار ہو جاتی، کوئی دانہ مجھے نصیب نہ ہوتا۔ اسی طرح 7 دن گزر گئے اور میرے قلعے سے سارے اہالی موالی بیویاں بچے سب بھاگ گئے۔ میں تنہا قلعے میں رہ گیا، سوائے فاقے کی میری کوئی غذا نہ تھی۔ ایک دن میں نہایت مجبور ہو کر فاقے کی تکلیف میں قلعے کے دروازے پر آیا۔ وہاں مجھے ایک شخص نظر آیا جس کے ہاتھ میں کچھ غلے کے دانے تھے جن کو وہ کھاتا چلا جاتا تھا۔ میں نے اس جانے والے کو کہا، ایک بڑا برتن بھرا ہوا موتیوں کا مجھ سے لے لے اور یہ اناج کے دانے مجھے دے دے۔ میں نے اس جانے والے کو کہا کہ ایک بڑا برتن بھرا ہوا موتیوں کا مجھ سے لے لے اور یہ اناج کے دانے مجھے دے دے، مگر اس نے نہ سنا اور جلدی سے ان دانوں کو کھا کر میرے سامنے سے چلا گیا۔ انجام یہ ہوا کہ اس فاقے کی تکلیف سے میں مر گیا۔ یہ میری کہانی ہے، جو شخص میرا حال سنے وہی کبھی دنیا کے قریب نہ آئے۔ سیرت الصالحین صفحہ 79۔ سبق:
خدا سے ہر قسم کی نعمت پا کر پھر اس کی ناشکری کرنا انتہائی ناقابت اندیشی انجام کو نہ سوچنا ہے۔ اللہ کی ناشکری سے بھوک، فاقہ، قحط اور مختلف قسم کی بلائیں نازل ہوتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان چاہے کتنی بڑی عمر پائے، ایک دن اسے مرنا ضرور ہے۔ حکایت نمبر 98، بیس باتی فنا ہونے والی دنیا۔ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان عابد کے پاس حضرت خضر علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ بات اس وقت کے بادشاہ نے سنی تو اس نوجوان عابد کو بلایا اور پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ تمہارے پاس حضرت خضر علیہ السلام آیا کرتے تھے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں۔ بادشاہ نے کہا اب جب وہ آئے تو انہیں میرے پاس لے کر آنا، اگر نہ لاؤ گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ چنانچہ ایک دن حضرت خضر علیہ السلام اس عابد کے پاس تشریف لائے تو عابد نے ان سے سارا واقعہ عرض کر دیا۔ آپ نے فرمایا چلو اس بادشاہ کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ آپ اس بادشاہ کے پاس تشریف لے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ آپ ہی خضر ہے؟ فرمایا ہاں۔ بادشاہ نے کہا تو ہمیں کوئی بڑی عجیب بات سنائے۔ فرمایا میں دنیا کی بڑی عجیب باتیں دیکھی ہے اور ان میں سے ایک سناتا ہوں، لو سنو۔ میں ایک دفعہ بہت بڑے خوبصورت اور آباد شہر سے گزرا۔ میں نے اس شہر کے ایک باشندے سے پوچھا یہ شہر کب سے بنا ہے؟ تو اس نے کہا یہ شہر بہت پرانا ہے، اس کی ابتدا کا نہ مجھے علم ہے نہ ہمارے پروجوں کو، خدا جانے کب سے یہ شہر یوں ہی آباد چلا آ رہا ہے۔ پھر میں 500 سال کے بعد اسی جگہ سے گزرا تو وہاں شہر کا نام و نشان تک نہ تھا، ایک جنگل تھا اور وہاں ایک آدمی لکڑیاں چن رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ شہر کب سے برباد ہو گیا؟ وہ مجھے دیکھ کر ہنسا اور کہا یہاں شہر تھا ہی کب، یہ جگہ مدتوں سے جنگل چلی آ رہی ہے، ہمارے پروجوں نے بھی یہ جنگل ہی دیکھا۔ پھر میں 500 سال کے بعد وہاں سے گزرا تو وہاں ایک عظیم الشان دریا بہ رہا تھا، کنارے پر چند شکاری بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ جنگل دریا کب سے بن گیا ہے؟ تو وہ لوگ مجھے دیکھ کر کہنے لگے آپ جیسا آدمی ایسا سوال کریں، یہاں تو ہمیشہ ہی سے دریا بہتا چلا آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیا اس سے پہلے یہ جنگل نہ تھا؟ وہ کہنے لگے ہرگز نہیں، نہ ہم نے دیکھا اور نہ ہی اپنے پروجوں سے سنا۔ پھر میں 500 سال کے بعد وہاں سے گزرا تو اس جگہ ایک بہت بڑا چٹل میدان دیکھا، ایک آدمی کو پھرتے دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ جگہ خشک کب سے ہو گئی؟ وہ بولا کہ یہ جگہ تو ہمیشہ سے یہی چلی آتی ہے۔ میں نے پوچھا یہاں کبھی دریا نہیں بہتا تھا؟ اس نے کہا ایسا نہ کبھی دیکھا نہ اپنے پروجوں سے سنا۔ پھر میں 500 سال کے بعد وہاں سے گزرا تو وہاں ایک عظیم الشان شہر آباد دیکھا جو پہلے شہر سے بھی زیادہ خوبصورت اور آباد تھا۔ میں نے ایک باشندے سے پوچھا یہ شہر کب سے ہے؟ وہ بولا یہ شہر بہت پرانا ہے، اس کی ابتدا کا نہ ہمیں علم ہے نہ ہمارے پروجوں کو۔ عجائب المخلوقات بل کجوینی جلد 1 صفحہ 129۔ سبق اس دنیا کو سی بات نہیں ہے، یہ ہزاروں رنگ بدلتی ہے، کبھی آبادی، کبھی بربادی، کبھی ماتم، کبھی شادی۔ حکایت نمبر 99، یوسف علیہ السلام اور آئینہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک دوست آپ سے ملاقات کرنے آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا بھائی دوست کے پاس آتا ہے تو اس کے لیے کوئی تحفہ لاتا ہے، بتاؤ تم میرے لیے کیا لائے؟ دوست نے جواب دیا اس وقت دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی اور حسین و جمیل چیز ہے ہی نہیں جو میں آپ کے لیے لاتا، اس لیے میں تو آپ کی خدمت میں آپ ہی کو لایا ہوں۔ یوسف کے لیے تحفہ بھی یوسف ہی لایا ہوں۔ یہ کہہ کر ایک آئینہ یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا، کہا لیجیے اس میں اپنے حسن و جمال کا نظارہ کیجیے، اس سے بڑھ کر اور کیا تحفہ ہوگا۔ منسوی شریف۔ سبق انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا دل مثل آئینے کے آپ و شفاف بنا لے، کل جب خدا پوچھے میرے لیے کیا لائے ہو تو یہی دل حاضر کر دے اور عرض کرے کہ الہی یہ دل لایا ہو جس میں تیرے ہی جلوے ہیں۔ حکایت نمبر 100، برادرانی یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے۔ آپ کی عمر 11 سال کی ہوئی تو آپ نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے 11 ستارے اترے ہیں، ان میں ان کے ساتھ سورج اور چاند بھی ہے، ان سب نے آپ کو سجدہ کیا۔ آپ نے اپنا یہ خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا تو یعقوب علیہ السلام اس خواب کی تعبیر سمجھ گئے کہ میرا یوسف شرف نبوت سے سرفراز کیا جائے گا، یعنی نبی ہوگا، اس کے 11 بھائی اس کے فرمان بردار ہوں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت تھی، اس محبت کی وجہ سے برادرانی یوسف کے دلوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف جذبات تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس ساری حالات کا علم تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا تاکہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال نہ چلے۔ اس دن سے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے اور زیادہ محبت کرنے لگے۔ برادرانی یوسف پر یہ بات بڑی ناگوار گزری، انہوں نے باہم مل کر یہ مشورہ کیا کہ کوئی ایسی ترکیب کرے کہ والد صاحب کو ہماری طرف زیادہ توجہ ہو جائے۔ اس مجلس مشورہ میں شیطان بھی شریک ہوا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کا مشورہ دیا۔
تو یہ پایا کہ یوسف علیہ السلام کو کسی بہانے جنگل میں لے جا کر کسی گہرے کنویں میں پھینک دیا جائے۔ چنانچہ برادران یوسف اکٹھے ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ کہا، ابا جان، یہ کیا بات ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ نہیں رہنے دیتے اور ہمارا اعتبار نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، اور اسے ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیجیے گا۔ گم گھام کر ہم واپس آ جائیں گے، آپ کوئی فکر نہ کیجیے گا، وہ ہماری حفاظت میں رہے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اعتبار نہیں ہے، اگر تم اسے لے گئے تو میں ڈرتا ہوں کہ تمہاری غفلت سے اسے کوئی بھیڑیا کھا لے۔ وہ بولے، واہ ابا جان، ہمارے ہوتے ہوئے اگر کوئی بھیڑیا اسے کھا لے تو پھر ہم کسی مصرف کے نہیں، آپ گھبرائیں نہیں، اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ چنانچہ ان کے مجبور کرنے پر یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیض مبارک جو جنت کی بنی ہوئی تھی، جس وقت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتار کر آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا، جبریل علیہ السلام نے وہ قمیض آپ کو پہنائی تھی۔ وہ قمیض حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان سے لے کر فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچی تھی۔ وہ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعویذ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی۔ برادران، حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے تو بڑی محبت حضرت یوسف علیہ السلام کو کندھے پر اٹھا لیا۔ جب دور ایک جنگل میں پہنچ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین پر دے پٹکا، اور پھر دلوں میں جو عداوت تھی ظاہر ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس کی طرف جاتے تھے وہ مارتا تھا۔ وہ خواب جو انہوں نے کسی طرح سن لیا تھا بیان کر کے تانے دینے اور کہتے تھے کہ یہ تعبیر ہے تمہارے خواب کی۔ انہوں نے ایک بہت بڑے گہرے کنویں میں بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کو پھینک دیا اور اپنے گمان میں حضرت یوسف علیہ السلام کو مار ڈالا۔ قرآن کریم پارہ 12 رکوع 12 خزائن العرفان صفحہ 336۔ سبق: کسی بھائی کی عزت و وقار اور عروج دیکھ کر جلنا اچھی بات نہیں ہے۔ اس قسم کے جذبات کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ میرا یوسف نبی بننے والا ہے۔ یہ بھی علم تھا کہ اس کے بھائی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ بھائیوں نے واپس آ کر جو عذر پیش کرنا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اس کا بھی یعقوب علیہ السلام کو علم تھا۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یوسف کو تمہارے ساتھ بھیج دینے میں ڈر ہے کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے کو اپنی مشکلات کے وقت ذریعہ نجات و تعویذ بنا کر گڑھے میں ڈالنا پیغمبروں کی سنت ہے۔